جب خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو علم اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی زندگی میں شادی کے بعد مصیبتیں ہوں تو صبح اٹھتے ہی 7 مرتبہ آیت الکرسی 70 مرتبہ یا سلام یا وکیل پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جو عورت زیادہ زیور پہننے کی عادی ہو، ایسی عورت دولت کی عاشق ہوتی ہے۔ ایسی عورت کو دولت سے غرض ہوتی ہے، نہ کہ بندوں سے۔ جو عورت لال رنگ زیادہ پہنتی ہے وہ عورت شادی کی شوقین ہوتی ہے۔ جو عورت کان میں ہر وقت بالیاں پہنے رکھتی ہے وہ عورت آگے چل کر کم سننے کے مسئلے میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگا کریں، ان کو بلائیں، بات کریں، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر نظر انداز کر دیے جاؤ تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے کہا، میرا اللہ اس وقت تک کیوں نہیں سنتا جب میں اس سے مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جس نے شادی، بیاہ یا کسی فنکشن پر عام روٹین میں بھی اپنے گھر کی خواتین، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی سے مہنگا لباس پہنا ہو، جب کہ کماتا بھی مرد ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ جب کوئی انسان اندھا ہو جائے تو اسے ہر دوسرے انسان کا کردار خراب نظر آتا ہے اور وہ اپنے کردار سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے ایک مرد خوبصورت عورت سے۔ میں نے 700 عاقلوں سے دریافت کیا کہ عقل مند، دولت مند اور درویش کسے کہتے ہیں اور بخیل کی پہچان کیا ہے۔ سب کی طرف سے ایک ہی جواب ملا، عقل مند وہ ہے جسے دنیا فریب نہ دے سکے اور نہ وہ دنیا کو دوست رکھے۔ دولت مند وہ ہے جو خدا کی تقسیم پر راضی ہو۔ درویش وہ ہے جسے زیادہ کی طلب نہ ہو، اور بخیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے۔ مرد کی محبت صرف 2 عورتوں سے کرتا ہے، ایک اس سے جس نے اسے جنا ہے، ماں، اور دوسرا اس سے جس کو وہ جنم دیتا ہے، بیٹی۔ گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند رکھو گے تو زندگی میں راحت اور سکون میسر آئے گا، ورنہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے رہو گے۔ نا امیدی میں ایک خرابی یہ ہے کہ اس سے عمر گھٹتی ہے اور گناہ لازم آتا ہے۔ بیوی چاہے کتنی بھی مالدار ہو مگر کفالت شوہر کے ذمہ ہے۔ عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہی ہو۔ عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ لالچ جس کی عادت میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو عیب دار بنا لیا۔